میاں والی میں گندم خریداری کا ہدف پورا کرنے کے لیے انتظامیہ متحرک ہو گئی۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر میاں عثمان علی کی سربراہی میں اجلاس میں لاہے عمل تیار کیا گیا۔ اختر مجاز کی رپورٹ دیکھیے۔ میاں والی گندم کے ٹارگٹ کو پورا کرنے کے لیے لاہ عمل تیار کر لیا گیا ہے۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو میاں عثمان علی نے گندم کے کاشت رقبہ کے اعداد و شمار جمع کرنے بارے محکمہ مال کو احکامات جاری کر دیے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ گرداوری اور کراپ رپورٹنگ سروسز بارے پٹواری موقع پر جا کر ڈیٹا اکٹھا کریں گے۔ بیسیکلی چونکہ ٹینٹیٹو ڈیٹ جو پروکیورمنٹ کی ہے وہ 15 اپریل ہے، تو اس سلسلے میں جو ہمارا ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ ہے اور اس میں ان کی جو کراپ رپورٹنگ ٹیم ہے اس کے ساتھ میٹنگ کی ہے کہ آپ مطلب آن دا اسپاٹ گرداوری کریں اور صحیح طریقے سے کریں تاکہ ہمارا جو ٹارگٹ ہے وہ بالکل صحیح ریفلیکٹ ہو۔ انہوں نے کہا کہ اس معاملے میں کسی قسم کی غفلت اور کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ گندم خریداری کے لیے حقائق پر مبنی پیداواری تخمینہ تیار کیا جائے گا تاکہ گندم خریداری کے اہداف کو یقینی بنایا جا سکے۔ یہ مہینہ جو مارچ کا ہے آپ اپنے سٹاف سے گرداوری بھی کروائیں اور خود اس کی انسپیکشن بھی کریں۔ میں خود بھی ڈی سی صاحب بھی اپنا ایک شیڈیول بہت جلد ایک ایشو کرنے والے ہیں کہ گرداوری صحیح طرح انسپیکٹ بھی ہو اور جتنا ہارویسٹ ایریا یا کراپ ایریا ہے وہ صحیح طریقے سے ریفلیکٹ ہو۔ انہوں نے مزید بتایا کہ ڈسٹرکٹ بھر کے فوڈ سینٹرز پر 15 اپریل سے گندم خریداری کا مرحلہ شروع کر دیا جائے گا۔ تاحال گندم کے نرخ مقرر نہیں ہوئے۔ کیمرامین شراز اقبال کے ساتھ اختر مجاز، میاں والی۔ لیا میں جشن بہارہ میں سپورٹس کے مقابلے، طالبات کے درمیان والی بال اور دیگر مقابلوں کا انعقاد کیا گیا۔ طالبات نے میچ کے دوران خوب ہلا گلا کیا اور جھومر بھی ڈالا۔ مزید تفصیلات حاصل کریں گے زاہد سرفراز سے۔ زاہد بتائیے گا۔ جشن بہارہ کا ایونٹ ہے اور ایونٹ کے دوران جو کھیلوں کے مقابلے ہیں ان کا انعقاد تو جاری ہے، چونکہ جشن بہارہ کے اندر جہاں پھولوں کی اور دیگر جو سٹالز ہیں مختلف سجائے گئے ہیں، تو وہیں پر جو کھیلوں کے مقابلے ہیں ان کا سلسلہ بھی مسلسل جاری ہے، جس کے اندر طلباء طالبات حصہ لے رہے ہیں۔ والی بال کا شاندار میچ ہوا اور شاندار میچ کے دوران مہمان خصوصی ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل اشفاق سیال صاحب موجود ہیں، انہوں نے انعامات بھی دیے، ان سے بات کرتے ہیں۔ سر بہت شاندار میچ تھا، کیا دیکھتے ہیں؟ جی بالکل بہت زبردست تھا جی، بڑا ریفریشنگ اور بڑا ڈیفرنٹ ایکسپیرینس تھا آج لیا میں۔ یقین کریں کہ یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ لیا کی بچیاں ہیں، دے آر سو ماڈرن، دے آر سو ایکٹیو اینڈ دے آر سو ایجائل، اینڈ ان کے اندر جو انرجی کا لیول ہے وہ دیکھ کے لگا کہ یہ لڑکیاں نہیں ہیں تو بالکل لڑکے یہاں پہ کھیل رہے ہیں۔ بہت اچھا لگا۔ بہاڑی سے ہے اور بہاڑی یقیناً کھیلوں کے حوالے سے جانا پہچانا جاتا ہے۔ سر جی بالکل اس میں کوئی شک نہیں، میں مائی سیلف از اے ویری گڈ پلیئر آف کرکٹ، اگر ٹائم نہیں ملتا، لیکن یہ ہے کہ بہاڑی میں ہر لحاظ سے بہت بڑا ٹیلنٹ ہے، بڑا زرخیز ہے۔ ہمارے نیشنل لیول کے، انٹرنیشنل لیول کے کرکٹ کے، ہاکی کے، جمناسٹک کے اور دیگر کھیلوں کے جو کھلاڑی اس وقت بھی موجود ہیں اور ماضی میں بھی رہے ہیں۔ بہاڑی یقیناً بہت اگر ٹیلنٹڈ وہاں پہ علاقہ ہے جہاں پر صرف اور صرف سپورٹس والے سے اس کی جو پہچان کی بات کی تو یقیناً وہ اپنا نام رکھتا ہے۔ کچھ پلیئر سے بات کرتے ہیں، کیسا لگا آپ کو آج کا ایونٹ؟ بہت اچھا لگا، بہت انجوائے کیا، بہت زیادہ ہم لوگوں نے۔ جی بالکل، جہاں پر طالبات کا یہی کہنا ہے کہ انجوائے تو یقیناً انہوں نے کیا ہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ جہاں پر جو فزیکل فٹنس کے حوالے سے آج کا میچ یقیناً یادگار رہے گا۔ جہاں پر کیمپس ڈائریکٹر سے بھی بات کرتے ہیں، سر آپ کیا کہیں گے؟ ماشاءاللہ جی بہت زبردست، بڑا اچھا ویژن تھا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کا، جن کی یہ محنت ہے دن رات کی، اور اتنا رنگا رنگ پروگرام اچھے طریقے سے منعقد ہو پایا۔ اسپیشلی جو انتظامات تھے بچیوں کے لیے وہ واقعی قابل تحسین ہیں۔ میں مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا ڈسٹرکٹ سپورٹس آفیسر صاحب کو اور تحصیل سپورٹس آفیسر صاحبہ کو، اور اسپیشلی جو ہے اپنا ڈپٹی کمشنر لیا صاحب کو۔ جی بالکل، یہاں پر اپریسیشن بھی دی جا رہی ہے تمام انتظامیہ کو، چونکہ سپورٹس گالا کے ایونٹ جو ہیں جاری ہیں اور پھر سے جو بڑے بڑے مقابلے ہیں ان کا انعقاد کیا جا رہا ہے، اور یقیناً شہریوں کے لیے بھی دعوت ہے کہ آئیں اور اسپورٹس کے راؤنڈ کے اندر اپڈیٹ کر رہے تھے۔ ملتان کے شہریوں کو ملیں گی اب صحت کی سہولیات۔ شاہ رکن عالم مدر اینڈ چائلڈ کیئر اسپتال کا سنگ بنیاد کر رکھا جائے گا۔ سنگ بنیاد وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی رکھیں گے۔ چیئرمین مارکیٹ کمیٹی شیخ طاہر سمیت تحریک انصاف کے دیگر پارٹی رہنماؤں نے مجوزہ جگہ کا وزٹ کیا۔ ملتان کے شہریوں کے لیے بڑی خبر، شہر میں پہلا مدر اینڈ چائلڈ کیئر ہسپتال پرانی غلہ گودام میں بنایا جائے گا۔ ہسپتال 200 بیڈز پر مشتمل ہوگا۔ ہسپتال کے سنگ بنیاد کے موقع پر شہر بھر میں پینا فلیکسز اور بل بورڈ آویزاں کر دیے گئے۔ تحریک انصاف کے رہنما شیخ طاہر نے دیگر رہنماؤں کے ہمراہ مجوزہ جگہ کا دورہ کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ غلہ گودام میں سنگ بنیاد کے موقع پر تاریخی جلسہ ہوگا۔ مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب نے یہ ہمارے N156 کے لیے بہت بڑا میگا بجٹ سے یہ مدر اینڈ چائلڈ کیئر ہاسپٹل کا ہمیں تحفہ دیا ہے۔
چیئرمین مارکیٹ کمیٹی اور رہنما تحریک انصاف شیخ طاہر کا مزید کہنا تھا کہ NA 156 کے لیے ہسپتال تاریخی منصوبہ ہے۔ تحریک انصاف نے ہسپتال کا وعدہ پورا کر دیا۔ مدر اینڈ چائلڈ کیئر ہسپتال 5 منزلہ ہوگا۔ تمام لوگ خوش ہیں اور مخدوم شامل قریشی صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیشہ سے حلقے کے لیے ہمیشہ سے یعنی کہ بجٹ فراہم کیے، اور اب بھی الحمدللہ انہوں نے یہ جو میگا پروجیکٹ دیا ہے اس پہ ہم ان کے شکر گزار ہیں۔ تحریک انصاف کے رہنماؤں کا مزید کہنا تھا کہ ہسپتال میں تمام تر سہولیات میسر ہوں گی۔ کیمرامین ارشد گجر کے ساتھ جنید انور، ملتان۔ ملتان میں سابق وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی کی سینٹ الیکشن پر جیت پر جیالے جھوم اٹھے، سڑکوں پر جشن منایا گیا۔ رپورٹ کریں گے امجد مالک۔ سینٹ الیکشن 2021 کا مارکہ سابق وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی نے سر کر لیا۔ جیت پر جیالوں نے بلال چوک پر جشن منایا۔ ڈھول کی تھاپ پر کارکن خوشی سے جھوم اٹھے اور خوب بھنگڑے ڈالے۔ جیالوں نے کہا کہ آج عوام کی جیت ہوئی ہے اور اب سرائیکی خطہ ترقی کرے گا۔ وہ جمہوریت کے شہنشاہ ہیں اور سرائیکی خطے کے ایک سنہری پھول ہیں، اور وہ ان کی جیت، پاکستان پیپلز پارٹی کی جیت اور جمہوریت کی جیت اور PTM کی جیت ہے۔ جیالوں نے پارٹی پرچم اٹھا کر سید یوسف رضا گیلانی اور پارٹی کے حق میں نعرے لگائے۔ جیالوں نے کہا کہ سید یوسف رضا گیلانی کی جیت سرائیکی خطے کی جیت ہے۔ سید یوسف رضا گیلانی نے اپنے دور اقتدار میں تمام ارکان سے مساوی سلوک کیا، اس لیے مخالفین نے بھی ووٹ دیے۔ جب وہ وزیر اعظم تھے تو اس خطے میں ترقیاتی کاموں سے تبدیلی آئی تھی اور ایک انقلاب آیا تھا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے سینیٹر بننے کے بعد، سینٹ چیئرمین بننے کے بعد یہاں جمہوری روایات کو فروغ ملے گا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنوں کا کہنا تھا کہ یوسف رضا گیلانی کا ملتان پہنچنے پر پرتپاک استقبال کیا جائے گا۔ کیمرامین عبدالرحمان کے ساتھ امجد ملک، ملتان۔ گزشتہ روز ہونے والے سینٹ کے انتخابات میں سید یوسف رضا گیلانی نے حفیظ شیخ کو ہرا کر فتح حاصل کر لی۔ سینٹ کے الیکشن میں یوسف رضا گیلانی کی جیت پر پیپل لائرز فورم کی جانب سے ملتان ڈسٹرکٹ بار میں جشن منایا گیا۔ پیپلز لائرز فورم کے وکلاء کی جانب سے مٹھائیاں بھی تقسیم کی گئیں۔ پیپلز لائرز فورم کے صدر جنوبی پنجاب شیخ غیاث الحق کا کہنا تھا کہ یوسف رضا گیلانی پورے پاکستان کی ہر دل عزیز شخصیت ہیں۔ سینٹ الیکشن میں ان کی جیت حق کی فتح ہے۔ ان لوگوں کے سوچنے کا مقام ہے جو سمجھتے ہیں کہ عوام کی آواز کو دبایا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یوسف رضا گیلانی چیئرمین سینٹ ہوں گے اور آمریت کا دور اختتام پذیر ہوگا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یوسف رضا گیلانی صاحب انشاءاللہ تعالی چیئرمین سینٹ ہوں گے اور وہ آمریت کا دور انشاءاللہ تعالی اختتام پذیر ہے۔ عمران خان کا شو ختم ہو چکا ہے، اس پر عوام نے نو کانفیڈنس دے دیا ہے۔ ایڈوکیٹ سپریم کورٹ رانا جاوید اختر کا کہنا تھا کہ سید یوسف رضا گیلانی کی کامیابی نہ صرف جنوبی پنجاب کی ہے بلکہ پورے پاکستان کی کامیابی ہے۔ انہوں نے جنوبی پنجاب سمیت پاکستان بھر کے لیے بہت خدمات سر انجام دی ہیں۔ اپنے دور میں انہوں نے ترقیاتی کام کرا کر ایک مثال قائم کی ہے۔ جناب یوسف رضا گیلانی نے ایک تاریخ رقم کی ہے اور یہ ان کی جو جیت ہے، یہ ان کی محبت، ان کا پیار، ان کی شفقت، ان کی ہر دل عزیزی اور ان کے کام کے نتیجے کی وجہ سے ان کو کامیابی ملی ہے۔ یوسف رضا گیلانی کی جیت کے جشن میں سینئر ایڈوکیٹ خواجہ نور مصطفیٰ، ایڈوکیٹ سپریم کورٹ رانا جاوید اختر، ایڈوکیٹ محمد افضل، ایڈوکیٹ ملک صفدر، ایڈوکیٹ خدا بخش خان، ایڈوکیٹ ایاز محمود دورانی، ایڈوکیٹ ملک لطیف کھوکر، ایڈوکیٹ ملک نجیب، ایڈوکیٹ نوید الرحمان ہاشمی، ایڈوکیٹ عارف شاہ، ایڈوکیٹ خالد مترو و دیگر نے شرکت کی۔ کیمرامین ایڈی نواز کے ساتھ محمد مقصود، ملتان۔ RP ملتان خرم علی شاہ نے ملتان ریجن کو کرائم فری بنانے کے لیے CIA پولیس کو فعال کرنے کا پلان بنا لیا۔ کہتے ہیں ہر طرح کے کرائم کے لیے علیحدہ ٹائم تشکیل دے دیا گیا ہے۔ تفصیلات یاسر مجید کی رپورٹ میں۔ ریجن میں بڑھتا ہوا کرائم RPO ملتان خرم علی شاہ نے قابو پانے کے لیے حکمت عملی تیار کر لی۔ کئی ماہ سے غیر فعال CIA پولیس کو دوبارہ فعال کرنے کی منصوبہ بندی کر لی۔ کہتے ہیں عملے کی کمی سے CIA کی کارکردگی متاثر ہوئی، مگر اب CIA کی کارکردگی بہتر ہوگی۔ RP ملتان نے کہا کہ پولیس افسران پر مشتمل مختلف ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں۔ موٹر سائیکل چوری اور ڈکیتی کی وارداتوں پر علیحدہ ٹیمیں کام کریں گی تاکہ ملزمان کی گرفتاری یقینی ہو سکے۔ ٹیمز بنائی ہیں یہاں پہ مختلف کرائمز کی دیکھ کے، کہ چونکہ پہلے یہاں پر صرف ملتان کی اگر بات کریں تو CIA بڑی افیکٹولی کام کرتی رہی کسی زمانے میں۔ اب وہ افسران ریٹائر ہو گئے، بہت سارے لوگ پھر یہاں سے ٹرانسفر آؤٹ ہو گئے، تو وہ شاید بات اب وہ اس طرح CIA اتنی ایفیشینٹ نہیں ہے جتنی پہلے ہونی چاہیے تھی۔
تو وہ جب تک وہ ایفیشینٹ ہوتی رہے گی ہم اس کو بھی ساتھ ساتھ دیکھ رہے ہیں، لیکن کوشش یہ ہے کہ باقی پھر میں نے مختلف افسران کے ذمے ایک ایک کرائم لگا دیا کہ آر پی او ملتان نے کہا کہ لاہور کی نسبت ملتان میں کرائم کی شرح اور دستیاب وسائل کم ہے، لیکن ریجن کے حساب سے ملتان بڑا شہر ہے، اس حساب سے کرائم کی شرح ہے۔ پراپرٹی کرائم پر کنٹرول کرنے کے لیے خصوصی کام کر رہے ہیں۔ لاہور میں ریسورسز بھی زیادہ ہیں، تو اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو کرائم یہاں پہ کافی ہے، لیکن الحمدللہ ٹیم اچھی ہے، سی پی او صاحب اچھے ہیں، باقی لوگ اچھے محنت کر رہے ہیں، تو چیزیں انشاءاللہ بہتر۔ آر پی او ملتان کی جاری کردہ نئی کرائم پالیسی سے شہر میں جرائم کی شرح کم ہونے میں مدد ملے گی، شہریوں کو امن و امان کی فضا بھی میسر آئے گی۔ کیمرہ مین مغیث شاہ کے ساتھ یاسر مجید، ملتان۔ ملتان سمیت جنوبی پنجاب بھر میں موسم بہار کی شجرکاری مہم کا آغاز ہو گیا۔ سیکٹری جنگلات، فشریز اینڈ وائلڈ لائف جنوبی پنجاب سرفراز حسین مکسی نے فارسٹ کمپلیکس میں پودا لگایا۔ علی ریاض کی رپورٹ دیکھیے۔ سیکٹری جنگلات، فشریز اور وائلڈ لائف جنوبی پنجاب سرفراز حسین مکسی نے فارسٹ کمپلیکس ملتان میں پودا لگایا۔ اس موقع پر کنزرویٹو جنوبی پنجاب رانا محمد احمد، ڈویژنل فارسٹ آفیسر طارق محمود، ڈی ایف او ساہیوال وسیم سجاد اور وائلڈ لائف ملتان کے افسران بھی موجود تھے۔ سیکٹری جنگلات کا کہنا تھا کہ جنوبی پنجاب میں موسم بہار میں 2,08,28,000 پودے لگائے جائیں گے۔ گلوبل سٹینڈرڈز ہیں اس کے مقابلے میں بہت کم ہے، تو ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم اس ملک کو گرین سے گرین کریں، زیادہ اس پودے لگائیں۔ سیکٹری جنگلات، فشریز اور وائلڈ لائف کا کہنا تھا کہ شجرکاری ہدف سرکاری اور پرائیویٹ سیکٹر مل کر پورا کریں گے۔ شجرکاری مہم کا ہدف 30 جون تک مکمل کر لیا جائے گا۔ درخت زندگی ہیں، جتنا آکسیجن یہ پیدا کرتے ہیں اور جتنا ہمارے ملک میں گرمی بڑھ رہی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں ابھی فروری کا مہینہ کتنی گرمی ہو گئی ہے، تو اس سب کے لیے درختوں کا ہونا بہت ضروری ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے ملک میں درختوں کی جو اوور آل ریشو ہے، جو گلوبل سٹینڈرڈز ہیں اس کے مقابلے میں بہت کم ہے۔ سیکٹری جنگلات کا مزید کہنا تھا کہ علاقائی آب و ہوا سے مطابقت رکھنے والے پودوں کو ترجیح دی جائے گی۔ کیمرمین عامر شاہ کے ساتھ علی ریاض، ملتان۔ ہفت روزہ تقریبات بسلسلہ خواتین ڈے سول سوسائٹی فورم کے ذریعے تمام بہاؤدین زکری یونیورسٹی کے شعبہ بینکنگ اینڈ فائنانس میں سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ سہیرہ طارق کی رپورٹ دیکھیے۔ یوم خواتین کی مناسبت سے سول سوسائٹی فورم کے زیر اہتمام بہاؤدین ذکریہ یونیورسٹی کے شعبہ بینکنگ اینڈ فائنانس میں سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ وائس چانسلر بہاؤدین ذکریہ یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر منصور اکبر کنڈی نے تقریب میں خصوصی شرکت کی۔ تقریب میں ترقی یافتہ معاشرے میں خواتین کے کردار پر بات کی گئی۔ جس معاشرے میں ویمن جینڈر کا حق نہ ہو وہ ترقی نہیں کر سکتا۔ آنیسٹلی میں بتاؤں، میں نے 4 سال ٹرکی میں پڑھایا۔ ٹرکی کی خوشحالی ترقی میں ایک راز یہ بھی تھا کہ وہاں جینڈر از گیون اف ناٹ ڈیو پراپر ایٹ لیسٹ پراپر رائٹ۔ سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے شرکاء کا کہنا تھا کہ جس معاشرے میں خواتین کو مردوں کے برابر حقوق نہ دیے جائیں وہاں ترقی کرنا ممکن نہیں۔ تقریب میں سماجی خواتین کو اعزازی شیلڈز پیش کی گئیں۔ جب آپ ایجوکیشن پہ توجہ نہیں دیتے تو آپ اپنے بچوں کو، بیٹیوں کو، بیٹوں کو ان تمام چیزوں سے محروم کر دیتے ہیں۔ پھر یہ ایشوز کی ایک بہت لمبی ایک لسٹ جو ہے وہ فیس کرنی پڑتی ہے۔ سیمینار میں چیئرمین دارالامان ایڈوائزری بورڈ شاہد محمود انصاری، گلناز کاشف، آصفہ سلیم، سماجی کارکنان اور طلبہ و طالبات کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ کیمرہ مین مغیث شہزاد کے ساتھ سہیرہ طارق، ملتان۔ روہی اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ بریک کے بعد دیکھیے 10 بجے کا بلیٹن۔